الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کی بارگاہ میں نصیحت نمبر 27 پیش کروں گا، جو اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ اطمینان رکھنا۔ اون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے بیٹا اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ اطمینان رکھنا، تو اتنا اطمینان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ پر تو مطمئن ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ رہنا، اتنا خوف زدہ نہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے کہا، اے ابا جان، اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ جب کہ میرے پاس ایک ہی دل ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یا تو میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتا ہوں یا اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بیٹے، مومن کے دو دل ہوتے ہیں، تو ایک دل میں اللہ تعالیٰ کی امید رکھتا ہے اور دوسرے دل میں خوف رکھتا ہے۔ یعنی حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ اے بیٹا اللہ تعالیٰ سے امید رکھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھ، مایوس نہ ہونا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور آپ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے غضب سے خوف بھی اپنے دل میں رکھنا، بالکل اس کی امید پر نہ رہ جانا کہ گناہ کرتے رہو اور اس آس میں لگے رہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے شمار وسیع ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، ساتھ دل میں خوف بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ زمین پر اتار دیا، یعنی دنیا والوں کے لیے اتار دیا، اور اس رحمت کی وجہ سے تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بیٹے کو تکلیف نہ دینے کی وجہ سے اس کے اوپر سے پاؤں ہٹا لیتے ہیں، یعنی میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ تو 99 حصے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ جو ہے زمین پر اتارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کا کیا ہی عجیب معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی انعام دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اگر کوئی تکلیف یا کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، تو مومن صبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سے امید بھی رکھنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، اور اگر کوئی نعمت مل جائے تو اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے غضب سے خوف بھی دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔